آج ہم علامہ اقبال کی ایک بہت ہی خاص نظم ماں کا خواب اس پر کچھ بات چیت کریں گے۔ ہمارے پاس اس نظم پر ایک تجزیہ بھی ہے جو خاص طور پر والدین اور ماؤں کے لیے بچوں کی پرورش کے حوالے سے اقبال کے پیغام کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ تو آج کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ بھئی بچوں سے محبت اور انہیں اپنی راہ خود بنانے کی جو آزادی ہے اس میں توازن کیسے لایا جائے۔ چلیں اس پر غور کرتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ نظم جو ہے یہ والدین کی محبت اور بچوں کی نشوونما کے لیے جو ضروری آزادی ہے اس کے بیچ ایک بہت ہی آپ کہہ لیں نازک توازن کو چھوتی ہے۔ یہ خواب دراصل والدین کے ان اندرونی خدشات کا عکس ہے جو وہ اپنے بچوں کے مستقبل کو لے کر محسوس کرتے ہیں۔ اور نظم کی جو منظر کشی ہے وہ تو بہت واضح ہے۔ ماں خواب میں دیکھ رہی ہے کہ کچھ لڑکے ہیں روشن چراغ لیے کسی منزل کی طرف جا رہے ہیں، مگر جب وہ اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے تو اس کا چراغ بجھا ہوا ہے۔ ظاہر ہے یہ دیکھ کر ماں تو سخت بے چین ہو جاتی ہے۔ ہاں، اور یہاں اصل جو نکتہ ہے نا وہ بیٹے کا جواب ہے۔ جب وہ ماں کی یہ پریشانی دیکھتا ہے تو کہتا ہے تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے۔ یہ بہت بہت گہری بات ہے۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ ماں کی حد سے زیادہ فکر مندی، اس کا وہ ہر وقت کا رونا دھونا، مطلب وہ محبت جو شاید حد سے بڑھ گئی، وہی بیٹے کے چراغ کے بجھنے کا سبب بنی۔ اس نے انجانے میں بیٹے کی جو آگے بڑھنے کی ہمت تھی اس کو متاثر کیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ماں کی محبت ہی اصل میں مسئلہ بن گئی، یا اس میں کوئی اور پہلو بھی ہے؟ بیٹا تو یہاں تک کہہ رہا ہے کہ رولاتی ہے تجھ کو جدائی میری، نہیں اس میں کچھ بھلائی میری، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ آپ کا میری جدائی پہ یوں غم کرنا میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ اس ماخذ میں تو یہ بھی دلیل دی گئی ہے کہ پیدائش کا عمل خود جو ہے وہ جدائی کے اصول پر مبنی ہے۔ بالکل بالکل، یہی نکتہ ہے۔ بات محبت کی نہیں ہے، محبت کے انداز کی ہے۔ تجزیہ نگار کا جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ضرورت سے زیادہ حفاظت، ہر وقت سائے کی طرح ساتھ رہنا، یہ بچے کی اپنی شخصیت کے پنپنے میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اسی لیے اس تجزیے میں دولے شاہ کی چوہیا کی مثال دی گئی ہے۔ اچھا، یہ مثال تھوڑی سی وضاحت طلب ہے شاید۔ جی، یہ تمثیل اس لیے استعمال ہوئی ہے کہ جس طرح کچھ جگہوں پر بظاہر عقیدت یا محبت کے نام پر بچوں کی جسمانی یا ذہنی نشوونما کو محدود کر دیا جاتا تھا، اسی طرح والدین کی بیجا حفاظت اور وہ جو حد سے زیادہ فکر مندی ہوتی ہے وہ بھی انجانے میں بچے کی خود مختاری اور دنیا کو سمجھنے کی صلاحیت کو محدود کر سکتی ہے۔ محبت کو بیڑی نہیں بننا چاہیے، یوں سمجھ لیں۔ اچھا، اگر محبت کا یہ انداز نقصان دہ ہو سکتا ہے تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ والدین کا مثبت کردار کیا ہونا چاہیے؟ یہ تجزیہ والدین کی ذمہ داریوں کو کیسے دیکھتا ہے؟ تجزیہ نگار اس بات پر بہت زور دیتی ہیں کہ والدین کا ایک اہم کام بچوں کو مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ انہیں ایسے چیلنجز دینا جو مشکل ضرور ہوں مگر وہ کر سکیں، تاکہ ان میں اعتماد پیدا ہو، مضبوطی آئے۔ جیسا کہ کہا گیا، مشکل میں ڈالنا بھی ہمارا کام ہے۔ یہ انہیں زندگی کے اصل امتحان کے لیے تیار کرتا ہے۔ اور اس تیاری میں علم کا کیا کردار ہے؟ علم کو اولین حیثیت دینا، یہ بہت اہم نکتہ ہے اس تحریر میں۔ اس بات پر بہت زور ہے کہ گھروں کا ماحول علمی ہونا چاہیے۔ ایک بڑا دلچسپ سوال بھی اٹھایا گیا ہے کہ گھر میں کتابیں زیادہ ہیں یا چمچ پلیٹیں؟ مطلب یہ ایک پیمانہ ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں۔ قرآن پاک میں حکمت یعنی علم و دانش، اسے اللہ کی سب سے بڑی خیر کہا گیا ہے۔ تو کیا والدین اپنے بچوں کے لیے یہ سب سے بڑی خیر نہیں چاہیں گے؟ تو اگر ہم ان ساری باتوں کو جوڑیں تو اقبال کا پیغام اس تبصرے کی روشنی میں یہ بنتا ہے کہ والدین کی محبت ایسی ہو جو بچوں کو اڑان بھرنے دے، نہ کہ ان کے پر کاٹ دے۔ یہ محبت کا ایک مشکل پہلو ہے نا؟ حقیقی محبت بعض اوقات بچوں کو خود سے دور کرنے، انہیں مشکلات جھیلنے دینے اور ان کی اپنی روشنی تلاش کرنے میں مدد دینے کا نام ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال کو جنم دیتا ہے اصل میں۔ والدین کو یہ سوچنا ہوگا کہ ان کی محبت، ان کی دعائیں، ان کی وہ جو فکر مندی ہے، کہیں بچے کی اپنی صلاحیتوں کو ہی نہ دبا دے۔ ماخذ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حقیقی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ بچوں کو علم حاصل کرنے کے لیے شاید دور بھیجنا پڑے، انہیں خود تجربات کرنے دیں اور انہیں دنیا کا سامنا کرنے کے قابل بنائیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا
کہ علامہ اقبال کی نظم ماں کا خواب پر مبنی یہ تجزیہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بچوں کی پرورش میں محبت، آزادی اور علم کی اہمیت کے درمیان ایک صحت مند توازن قائم کرنا کتنا ضروری ہے۔ یہ ایک ایسی محبت ہو جو پرواز میں مدد دے، پروں کو کاٹے نہیں۔ جی ہاں، اور سامعین کے لیے ایک نقطہ فکر کے طور پر یہ چھوڑ جاتے ہیں کہ وہ غور کریں کہ والدین اپنی محبت کو بچوں کے لیے طاقت کا ذریعہ کیسے بنا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ انجانے میں ان کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں۔ اور عملی طور پر روزمرہ زندگی میں علم اور سیکھنے کے عمل کو گھر میں پہلی ترجیح کیسے بنایا جا سکتا ہے تاکہ بچے نہ صرف جذباتی طور پر محفوظ ہوں بلکہ ذہنی اور عملی طور پر بھی دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔